السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 582 ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 136 کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 136۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم۔ صدق اللہ العظیم۔ وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کی، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور چوپائے میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالو پھر انہوں نے کہا، ھذا یہ للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال کے مطابق، وھذا اور یہ حصہ لشرکائنا ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، فما تو جو حصہ کانا ہے لشرکائہم ان کے دیوتاؤں کا، فلا یصلو بس وہ نہیں پہنچتا الی اللہ اللہ کی طرف، وما اور جو حصہ کانا ہے للہ اللہ کا، فہوا تو وہ یصلو پہنچ جاتا ہے الی شرکائہم ان کے دیوتاؤں کی طرف، ساء برا ہے ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ نمبر 2، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ اور تیسری بات، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اور چوتھی بات، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے کھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ پانچویں بات، ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مشرکین میں طرح طرح سے شرک پھیلا ہوا تھا، کئی صورتوں میں مختلف شکلوں میں وہ شرک کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ اپنے شریکوں یعنی اپنے باطل معبودوں کے نام پر کچھ مال نامزد کر دیتے تھے، مختص کر دیتے کہ یہ مال فلاں بت کے لیے۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مندر میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کچھ موز ہوتے ہیں، کھانے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ناریل ہوتا ہے، اور وہ وہاں رکھ دیا کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے اور وہ اس کو کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ باطل خیالات۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مندروں میں بہت سا مال ان کے بھینٹ کے طور پر چڑھا دیتے ہیں، سونا، بالو اور کوئی چیز لا کر ان کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور ان کے ناموں پر جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اس زمانے میں، اور ان کے نام سے بہت سے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں، مارکیٹ میں، بعض علاقوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جانوروں کو ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ پھرتے رہتے ہیں بازاروں میں، اور لوگ برکتاً ان کو ان جانوروں کو کھلا بھی دیتے ہیں اور ان کو جو ہے کچھ برا بھی نہیں مانا جاتا۔ اس طرح بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم کے شرک کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے کھیتیاں اور مویشی پیدا فرمائے۔ پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کھیتیاں بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کے پیدا کی، اور یہ مویشیوں کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں۔ مشرکین یہ کرتے تھے کہ ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کر دیتے تھے،
کہ اسے صرف مسکین اور محتاج اور مسافر کھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کر دیتے تھے، اور کچھ حصہ اپنے معبودان باطل بتوں وغیرہ کے لیے مقرر کر دیتے تھے۔ اس کے مصارف بھی انہوں نے تجویز کر رکھے تھے کہ یہ اللہ کے لیے، یہ مسکینوں کے لیے، اور یہ باطل معبودوں کے لیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اس میں سے کچھ حصہ اگر باطل معبودوں کے حصے میں مل گیا تو اسے ملا ہی رہنے دیتے تھے، نو پرابلم۔ لیکن اگر معبودان باطل کا جو حصہ ہے ان کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے اس میں کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مل جاتا تھا، جو اللہ کے لیے مقرر کیا اس میں مل جاتا تھا، تو اس سے بالکل جھٹ سے الگ کر لیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بری بات ہے۔ پہلے تو سب سے پہلی ان کی حماقت اور ضلالت یہ کہ یہ اللہ کے علاوہ معبود تجویز کر لی، اور دوسری گمراہی ان کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بہت سا مال باطل معبودوں کے لیے نامزد کر دیا، اس کے لیے مختص کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر تیسری گمراہی یہ کی کہ یہ اپنے بتوں اور باطل معبودوں کو خالق اور مالک کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اگر ان کے حصے میں باطل معبودوں کے حصے میں مل جاتا تو ملا ہی رہنے دیتے تھے، اور ان کے لیے باطل معبودوں کے لیے جو حصہ مقرر کر لیا تھا اس میں سے اگر حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں چلے جاتا تو فوراً اس کو جدا کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ضلالت گمراہی والے اس برے عمل کو جو بالکل نامعقول طریقہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں، بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے شرک سے بچائے۔ شرک کی مختلف شکلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان تمام شرک کی تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم سب کو دیا ہے یہ مال سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے جو فطری طریقہ اور طبعی طریقہ اور معقول طریقہ ہے۔ باطل معبودوں کے لیے جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں ان کے لیے کچھ مال مقرر کر دینا، ان کے بھیٹ چڑھا دینا، یہ بالکل نامعقول ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ تو ہم جانتے ہیں کہ ان بتوں کے پیچھے جو لوگ جو طبقہ ہوتا ہے وہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اور جو توحید کی دولت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے اسی توحید اور ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں جینے، اور اسی کے ساتھ اسی ایمان کے ساتھ ہم سب کو مرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ